اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس موقع پر میں اپنے عزیز نونہالوں سے، نوجوانوں سے، طلبہ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ کہ اس وقت جتنے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ایک تصور جڑ پکڑ گیا ہے، اور وہ یہ کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ یہ تصور اسکولوں کے اندر، کالجوں میں، تعلیم گاہوں میں، تعلیمی اداروں میں اس طرح پروان چڑھا ہے کہ طالب علم کے ذہن میں سوائے اس کے کوئی اور مقصد زندگی نہیں ہوتا کہ وہ اچھا اپنا کیریئر بنائے، معاشی اعتبار سے زیادہ خوشحال ہو، زیادہ دولت کمائے، زیادہ پیسہ کمائے۔ اس چیز نے ہماری تعلیم کو اور تعلیم کے رخ کو صحیح راستے سے ہٹا کر ایک مادیت کی طرف موڑ دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں وہ صرف ایک کام میں خرچ ہو رہی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کما سکیں، زیادہ سے زیادہ معاشی طور پر بہتر ہو سکیں۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ہو، اس کا اصل مقصد اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے ملک کی خدمت ہوتا ہے۔ یہ تصور کہ علم صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، یہ علم کے ساتھ دشمنی ہے، علم کے ساتھ مذاق ہے، اور علم کی ناقدری ہے۔ علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے انسان اپنی قوم کی خدمت کرنے کی تیاری کرے، اور اس کے ذہن میں سب سے بڑا مقصد یہ ہو کہ میں اپنی صلاحیتوں کو کس طرح ملک و ملت میں استعمال کر سکتا ہوں، ملک و ملت کی خدمت میں استعمال کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، اور جو لوگ کہ اپنے علم کے تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد ملک و ملت کی خدمت کو قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سرفراز فرماتے ہیں، اور ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن معاش اور معیشت ایک ذریعہ ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ علم کے ذریعے انسان پہلے تو خود اچھا انسان بنے، اور دوسروں کو یہ پیغام دے کہ جس کے ذریعے وہ اچھے انسان بن سکیں اور ملک و ملت کے کام آ سکیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ صلاحیتوں کا فقدان نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بڑے عظیم وسائل عطا فرمائے ہیں۔ ہر طرح کے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ آپ ہمارے ملک کو دیکھیں، پاکستان کو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کچھ دیا ہے۔ اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں سبزہ زار بھی ہیں، اس میں صحرا بھی ہیں، اس میں دریا بھی ہیں، اس میں ہر قسم کے موسم کے خطے بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زراعت کے شعبے کے اندر بھی ملک کو بہت دولت مند بنایا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
انسانی قوت کے بھی بڑے عظیم وسائل دیے ہیں. ہمارے جو نوجوان یہاں تعلیم پاتے ہیں تو آپ جا کر دیکھیے دوسرے ملکوں کو انہوں نے اپنی خدمت سے اپنے علم سے جگمگایا ہوا ہے. خلیج کے ممالک اگر آج جگمگا رہے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ پاکستانی قوم کا ہے کہ وہ وہاں جا کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم حاصل کرنے کے بعد اس فکر میں ہوتا ہے کہ اسے کسی دوسرے ملک میں اچھی جاب مل جائے اور وہاں جا کر وہ اپنے جاب کے ذریعے زیادہ پیسہ کما سکے. اگر وہی یہی صلاحیتیں اپنے ملک کی خدمت کے لیے استعمال کرے گا تو ملک کو اس کا فائدہ پہنچے گا، قوم ترقی کرے گی اور ہمارا مستقبل بہتر ہوگا. تو میں اپنے نونہالوں سے، اپنے نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ اپنے علم میں مہارت پیدا کرنے کا اصل مقصد ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمیں اپنے ملک و ملت کی خدمت کرنی ہے. جس شعبے میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو اس شعبے کے اندر اپنے ملک کی، اپنے ملت کی، اپنے قوم کی خدمت انجام دینی ہے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر ہوں گے. ہمارے ملک کے اندر انشاءاللہ خوشحالی بھی آئے گی، انشاءاللہ وہ ملک ترقی بھی کرے گا. اور اب یہ جو ایک فلسفہ ہے کہ دین اور دنیا ان دونوں کے درمیان جو ایک تفریق قائم ہو گئی ہے، اس کو اب ہمیں اپنے عمل سے اس طرح مٹانے کی ضرورت ہے کہ ہماری دنیا بھی دین ہے. دنیا کا کے جتنے کام ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے حیات سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ کیے جائیں تو وہ سب عبادت بن جاتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں یا سائنسدان بن رہے ہیں تو یہ اس کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس علم کے ذریعے اپنے ملک کی، اپنے قوم کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے کاموں کو عبادت بنا دے گا. تو میری مختصر گزارش یہ ہے کہ اس بات کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں.